الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الحج کی جو آیت مبارکہ 78 ہے اس پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد مختصر سے تشریح۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اور تم جہاد کرو فی اللہ، اللہ کے راستے میں، حق جہادی، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں چن لیا، منتخب کر لیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ، اور نہیں بنایا تمہارے لیے دین میں کوئی سختی، کوئی حرج، تمہارے لیے دین میں کوئی سختی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور اس نے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت کو ہے اس کو پسند کیا۔ ہوا سماکم المسلمین، اور اس نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی، یعنی قرآن مجید سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور قرآن مجید کے اندر بھی، اس میں بھی۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ، پس تم نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ واعتصموا باللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کو مضبوط رکھو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مالک ہے۔ فنعم المولا، بس کتنا ہی اچھا مالک ہے۔ ونعم النصیر، وہ کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ اگر ہم اس سورت کی آیت نمبر 39 کو دیکھیں تو اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورت کے اندر جہاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو صرف دعوت اور تبلیغ کرنے کا حکم تھا۔ جو ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان سے بدلہ لینے کا، ان سے جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا حکم نہیں تھا۔ لیکن آیت نمبر 39 کے اندر اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا کہ تم اب کفار کے مقابلے میں ان کو لڑائی کرو، جہاد کرو۔ اور یہاں آیت نمبر 78 کے اندر واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حکم ہے۔ اب جہاد کا لغوی میننگ جو ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ ہر وہ کوشش جو کفار کے مقابلے میں دین کی سربلندی کے لیے جانی طور پر، مالی طور پر، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو فرما رہے ہیں کہ تم اب دین کو سربلند کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اگر تمہارے خلاف جو کفار ہیں وہ لڑتے ہیں تو آپ ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ دین غالب ہو جائے پوری دنیا کے اوپر۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا، یعنی دین اسلام کے لیے چن لیا، پھر اس کو آگے پھیلانے کے لیے، اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے منتخب کر لیا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مختلف علاقوں میں اسلام کو پھیلانے کے لیے دعوت و جہاد کو جاری رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہیں چن لیا اور تمہارے اوپر وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے حوالے سے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یعنی اگر ہم دوسری قرآن مجید کو میں دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الاعمی حرج، کہ کسی اندھے پر، کسی بہرے پر، کسی بیمار پر کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی زبردستی نہیں کہ وہ جہاد میں نہ شامل ہو، رخصت ہے۔ اور اسی طرح یہ نہیں کہ اب دین میں کوئی سختی نہیں تو ہم اپنی مرضی کرتے رہیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو نماز قصر پڑھ لیں، اگر آپ بیمار ہیں یا مسافر ہیں تو روزہ نہ بھی رکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس طرح جہاد میں رخصت مل گئی۔ اور پھر فرما دیا کہ باقی انبیاء میں سے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، ان کے طریقے کو چن لیا، اور اس نے تمہارا نام اس قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلے بھی مسلم رکھا، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اب جو ہم آپس میں فروع اختلاف کے اندر پڑ گئے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارا جو نام ہے وہ مسلمان رکھا ہے۔ ہمیں تو لوگوں کو، غیر مسلموں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے، بجائے یہ نہ ہو کہ ہم جو مسلمان ہیں ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے رہیں۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر عمل کرتا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، یہ نہ اس کے اوپر کوئی فتوے نہیں لگائیں گے۔ اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے یا ناف سے اوپر ہاتھ مانتا ہے، سینے کے اوپر ہاتھ مانتا ہے، یا آمین بالجہر اونچی آواز سے آمین کہتا ہے، تو یہ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حدیث مبارکہ کے اندر یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اصل ہم سارے مسلمان ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام اس قرآن میں یہ سے پہلے بھی اور اس کے اندر بھی مسلمان رکھا۔ اور پھر یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چن لیا، جہاد کا حکم دے دیا، اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں قرآن مجید کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی صورت میں، ان کے ساتھ مضبوطی سے ان کو تھام لو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اس لیے ہم نے اپنا تعلق جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، تو پھر کوئی پریشانی نہیں کسی قسم کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا مالک ہے، وہ کتنا ہی اچھا مالک ہے، جس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار بن جائے، اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دینا چاہیں اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔